بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اسٹڈیز فار کلاس 10 چیپٹر 1 ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان۔ آج ہمارا ٹاپک ہے میجر اسپیکٹس آف دی اسلامائزیشنس پروسیس ڈیورنگ 1977 to 88۔ آپ کے ٹیکسٹ بک پیج نمبر 12 ہے۔ ٹاپک آج کا ہے 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو بیان کریں۔ تو آج اس ٹاپک کے اندر آپ کے ٹیکسٹ بک کا لانگ کویشچن نمبر 2 کا آنسر بھی ہے۔ آپ کے ٹیکسٹ بک کا لانگ کویشچن نمبر 2، ایکسپلین دی ایفرٹس میڈ فار اسلامائزیشنس بٹوین 1977 اینڈ 1988۔ ٹیکسٹ بک کا لانگ کویشچن نمبر 2، 1977 سے 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کے سلسلے میں کی گئی کوششوں کا ذکر کریں۔ تو اس کا آنسر بھی ہے ہمارے پاس آج کے ٹاپک کے اندر لانگ کویشچن نمبر 2 کا۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے دی سیٹنگ اپ آف شریعہ کورٹس، میں شرعی عدالتوں کا قیام۔ شریعت بینچز were set up in all the high courts on 10th February 1979. Ulama were appointed as judges in them. 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ ان میں علماء کو بطور ججز شامل کیا گیا۔ The appeals against the decisions of the federal Shariat courts are heard by the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court۔ تو اس طرح وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 ہے ہمارے پاس implementing شریعت آرڈیننس۔ The government passed Shariat Ordinance in 1979. All the matters of the stealing, drinking, alcohol, rape and other crimes would be dealt with under Shariat law. 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تو نیکسٹ پیج ہمارے پاس ہے 13۔ پوائنٹ نمبر ہے 3، زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس۔ According to the ordinance, 2.5% of zakat is deducted from the bank accounts. 10% ushur deductions from the annual agricultural produce was started in 1983. زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمان سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ سالانہ زرعی پیداوار کے مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ پوائنٹ نمبر 4، ایبولیشنس آف انٹرسٹ، سود کا خاتمہ۔ For abolition of interest, accounts were opened on the basis of profit and loss on 1st January 1981, and all saving accounts were converted to PLS, profit and loss account, from 1st July 1984. 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر ہے 5، اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز ایز کمپلسری سبجیکٹ۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ The study of اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز were made compulsory up to BA in all the education institutions. This step was taken
to harmonize the education system with Islam. पॉइंट नंबर 6 है प्रेयर अरेंजमेंट्स, नमाज का एहतमाम. Arrangements were made in all the education institutions and government offices for offering of Zohar prayers. Point number 7, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस. एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस. एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस was passed. The people not observing the sanctity of the month of Ramadan could be jailed for 3 months and fined 500 rupees. Point number 8, religious schools, Dini Madaris. In Zia region, many religious schools were looked after by the government and they were given annual grants. Their degrees were considered equal to MA. ज़िया दौर में दीनी मदारस की सरपरस्ती की गई और इनको सालाना इमदाद दी जाती थी. इन अदारों की असनाद को MA के बराबर दर्जा दे दिया गया. पॉइंट नंबर 9, कंपल्सरी स्टडी ऑफ अरेबिक. The study of the Arabic language was made compulsory from grade 6 to grade 8. Point number 10, the International Islamic University, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम. The International Islamic University in Islamabad was started in 1981 for Islamic learning and law research. इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहकीक करने के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने काम शुरू किया. तो लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, द सेटिंग अप ऑफ अ शरीयत फैकल्टी, में शरीयत फैकल्टी का क़याम. द शरीयत फैकल्टी वाज सेट अप इन द कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद विच वुड प्रोवाइड टीचिंग ऑफ हदीस, फ़िक़्ह एंड इस्लामिक लॉ. इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी कायम की गई जहाँ कुरान मजीद, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक़्ह पर मबनी कानून की तदरीस का बंदोबस्त किया गया. तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट भी होता है. इस टॉपिक के अंदर हमारे टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन 2 का भी आंसर कंप्लीट होगा. अस्सलाम.